سورہ بقرہ پارٹ 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار بے شمار دعاؤں کے ساتھ آپ تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتی ہے۔ آج ہم سورت بقرہ جو کہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، اس کے تعارف کے ساتھ پارٹ نمبر 1 پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت بقرہ کا تعارف، نام اور وجہ تسمیہ اس طرح سے ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیات 67 سے لے کر آیت نمبر 71 میں گائے کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت بقرہ رکھا گیا ہے، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فقرے فراہم ہی نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے عنوانات کی بجائے نام تجویز فرمائے ہیں جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر ہی بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں ایمان کے بنیادی اصول توحید، رسالت اور آخرت کو اختصار کے ساتھ اور سورت کے آخر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ درمیان میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور ظاہر و باطن کی اصلاح کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان ہوئی ہیں۔ صحیح احادیث میں سورہ بقرہ کے کئی ایک فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں انہیں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ راوی معاویہ فرماتے ہیں کہ باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ بلا شبہ شیطان جب سورۃ بقرہ کی قرات سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
بلا شبہ شیطان اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون دعوت ایمان ہے۔ یہ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ اس میں 286 آیات، 40 رکوع، 6221 کلمات اور 25,500 حروف ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ کہ اس صورت میں پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا، اور آن حضرت نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور رسول کریم نے فرمایا سورۃ بقرہ سنام القرآن اور ضرورت القرآن ہے۔ سنام اور ضرورہ ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوں میں نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن کثیر از مسند احمد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنوں پر پڑھ دی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں شروع سورۃ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخر سورۃ بقرہ کی 3 آیتیں۔ مضامین و مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر یعنی احکام اور 1000 نہی یعنی منع کی گئی باتیں اور 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ سورۃ فاتحہ دراصل پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان۔ دوسرے، اس کا مستحق عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا۔ تیسرے، طلب ہدایت۔ سورۃ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں ہے کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے قرآن ہی میں ملے گا۔ اسی لیے فاتحہ کے بعد پہلی سورۃ بقرہ رکھی گئی ہے، اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت، آخرت اجمالی طور پر، اور آخر صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے، اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون
بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب آپ کی خدمت اقدس میں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کے ترجمے کے بعد میں اس کو مزید آسان ترجمہ قرآن کی صورت میں پیش کروں گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ خلاصہ تفسیر اس کا اس طرح ہوگا، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ یقینی بات کسی کے شبہ کرنے سے بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے۔ راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، یعنی جو چیزیں ان کے حواس و عقل سے پوشیدہ ہیں، صرف اللہ اور رسول کے فرمانے سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں پورے شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی، اور ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے۔ جتنی کتابیں اللہ نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں، ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے، یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ صحیح ہیں۔ خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیل و تحریف کی ہے وہ غلط ہے۔ رہ گیا عمل سو وہ صرف قرآن پر ہوگا۔ پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئیں، ان پر عمل جائز نہیں ہے، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں تو یہ نعمت ملی کہ راہ حق ملی، اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ الف لام میم۔ حروف مقطعات۔ مقطعات کی جمع ہے مقطعات کا لفظ قطع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کاٹنے اور علیحدہ کرنے کے ہیں۔ یہ حروف جدا جدا پڑھے جاتے ہیں، اس لیے انہیں مقطعات کہا جاتا ہے۔ کلمات مقطعات 14 ہیں جو قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ سورۃ بقرہ ان میں پہلی صورت ہے جس کا آغاز الف لام میم
سے شروع ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ بعض صورتوں کے آغاز میں ان کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء نے اس حوالے سے کئی توجیحات ذکر کی ہیں، لیکن وہ سب کی سب فنی کاوشیں ہیں جن میں سے کسی کو حقیقی مراد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان میں سب سے مناسب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے ذریعے سے تمام دنیا کو چیلنج دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید انہی حروف تہجی سے اتارا ہے جنہیں تم بھی اپنے کلام میں استعمال کرتے ہو۔ اگر تمہیں اس کی حقانیت پر شک ہے اور تم اسے تسلیم نہیں کرتے ہو تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ان حروف کے بعد قرآن مجید، کتاب یا وحی کا ذکر آیا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں سب سے عمدہ اور مناسب بات یہی ہے کہ ان کی مراد اللہ تعالیٰ کے سپرد کی جائے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے بارے میں یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الفضائل القرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے منزل من اللہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورہ الف لام میم سجدہ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہیں کہ ہے، اس میں شک نہ کرو۔ علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید و رسالت اور معاد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ والی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ سجدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ہدایت کے ایک معنی راستہ دکھانا ہے، اس لحاظ سے قرآن مجید پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے معنی ہیں منزل تک پہنچا دینا، اس لحاظ سے یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کتاب ہدایت نازل تو ساری دنیا کے لیے ہوئی ہے، لیکن عملی طور پر اس سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہوں گے جن میں خوف الہی موجود ہو، جن کے اندر حق کی طلب اور تلاش ہو۔ جیسے سورج سارے عالم کو روشنی بخشتا ہے، لیکن جن کی بصارت ہی ضائع ہو چکی ہو، ان کے لیے اس کی تیز سے تیز شعاعیں بھی بیکار ہیں۔ زمین اگر مردہ ہے تو اس کے حق میں بڑی سے بڑی بارش بھی بے اثر ہے۔ کھانا بہتر سے بہتر بھی ہو تو ہیضے کے مریض کو نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرنے کی اولین شرط دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اس کے بغیر اس ہدایت نامے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم